السلام علیکم، میں ہوں علی سرور۔ بڑی خبر سے سب سے پہلے آپ کو آگاہ کریں کہ پی ٹی آئی کے بلے کے نشان کی بحالی کا جو معاملہ ہے اس میں الیکشن کمیشن نے بڑا فیصلہ کر لیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے پشاور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ تھا اس کو سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور چیف الیکشن کمشنر کی زیر صدارت اہم جو آج مشاورتی اجلاس ہوا، اس اجلاس میں چاروں ممبران اور قانون ٹیم جو ہے وہ شریک تھی، اور الیکشن کمیشن نے پھر پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے قانون ٹیم کو فیصلے کے خلاف اپیل تیار کرنے کی ہدایت بھی کر دی ہے، اور اب اس کو چیلنج کیا جائے گا گزشتہ روز جو پشاور ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا تھا۔ اسی پر ہم بات کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں پی ٹی آئی کے سینئر رہنما عدیل احمد، سابق ممبر ہیں سندھ اسمبلی۔ بہت شکریہ عدیل۔ کیا کہیں گے کہ ایک تو بلے کا نشان آپ کو ملا، اور ظاہر ہے اس پر آپ کے تمام کارکنان کی لیڈران کے خوشی کا اظہار بھی کیا، لیکن آج پھر خبر سامنے آ گئی ہے کہ الیکشن کمیشن نے پشاور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس کو سپریم کورٹ میں وہ چیلنج کر رہے ہیں، اور اس میں چیلنج جو کر رہے ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی انٹرا پارٹی جو الیکشن ہے وہ الیکشن ایکٹ کے تحت نہیں کرائے گئے، یہ جواز بنایا گیا ہے، اور چونکہ 2 دن رہ گئے ہیں صرف 12 اور 13، اور اگر اس پہ اسٹے ان کو مل جاتا ہے تو پھر ایک بار آپ لوگوں کو پریشانی کے سامنا کرنا پڑے گا آپ لوگوں کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ جی، آپ نے اپنے پروگرام میں موقع دیا۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ پاکستان میں اس وقت جو رجسٹرڈ سیاسی جماعتیں ہیں ان کی تعداد کوئی 150 سے زیادہ ہے، 175۔ اور ان 175 سیاسی جماعتیں آپ کہہ لیں، 250 جماعتیں، ان 250 جماعتوں میں سے بہت ساری یعنی درجنوں کے حساب سے ایسی جماعتیں جنہوں نے انٹر پارٹی الیکشن کروایا ہی نہیں ہے، اور جو سب سے بڑی جماعتیں ملک کی مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی، ان کی اگر آپ انٹرا پارٹی الیکشن دیکھ لیں تو وہ خاندان کے باہر ان کا انٹرا پارٹی الیکشن ہوتا بھی نہیں ہے۔ اور الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے اس کو پاکستان تحریک انصاف کا انٹرا پارٹی الیکشن جو ہے وہ اچھا نہیں لگا، اور انہوں نے ہم سے کہا کہ آپ نے الیکشن جو ہے وہ ٹھیک نہیں کرایا، آپ دوبارہ کرائیں۔ ہم وہ فیصلہ ان کا بڑا ایبسرڈ فیصلہ تھا، بڑا بے بنیاد اور بڑا مذاق خیز فیصلہ تھا، لیکن اس کے باوجود آئین اور قانون کی پاسداری کرتے ہوئے، اصولوں اور ضابطوں کے مطابق چلتے ہوئے، پاکستان تحریک انصاف نے اپنا انٹرا پارٹی الیکشن دوبارہ کال کیا۔ ہم نے دوبارہ اپنا انٹرا پارٹی الیکشن کال کیا، اعلان کیا، اس کے بعد اس پہ ووٹنگ کروائی، اور بالکل الیکشن ایکٹ کے تحت، ضابطے کے تحت انٹرا پارٹی الیکشن کروا کے ہم نے دوبارہ اس کے ریزلٹس، نتائج جو ہے وہ الیکشن کمیشن میں جمع کرا دی۔ لیکن چونکہ الیکشن کمیشن اس وقت ایک پارٹی بنا ہوا ہے، اور پوری ریاست ایک پارٹی بنی ہوئی ہے تحریک انصاف کے خلاف، ایک سیاسی جماعت کو جس طرح سے توڑا جا رہا ہے، ڈسمینٹل کیا جا رہا ہے، اس کے لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے، ان کو اغوا کیا جا رہا ہے، ان کو تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، ان سے پارٹیاں چھڑوائی جا رہی ہیں، وفاداریاں تبدیل کروائی جا رہی ہیں، ورکرز کو جیلوں میں ڈالا گیا ہے، ملٹری کورٹس میں ڈالا گیا ہے، تو ایک پوری ریاست جو ہے وہ تحریک انصاف کے خلاف ایک پارٹی بنی ہوئی ہے۔ اور اسی طریقے سے الیکشن کمیشن جو ہے وہ بھی اسی بغض، اسی اناد، اسی ریاستی دشمنی کی عکاسی کرتے ہوئے تحریک انصاف کے خلاف جو ہے وہ محاذ کھڑا کیا ہوا ہے، اور اب انہوں نے اعلان کیا ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ ہمارا الیکشن سمبل ہم سے لے لیا۔ پھر ہم نے اس فیصلے کو چیلنج کیا، اور پشاور ہائی کورٹ نے ہمیں چونکہ الیکشن کمیشن نے غیر آئینی فیصلہ کیا تھا تو پشاور ہائی کورٹ نے اس کو کالعدم قرار دے کر ہمیں بلے کا نشان واپس دیا۔ اور یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا کوئی پہلا فیصلہ نہیں تھا جو عدالت سے اسٹرائک ڈاؤن ہوا ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پچھلے 2 سال میں ہمارے خلاف 10 سے زیادہ ایسے فیصلے کیے ہیں جو کہ عدالتوں سے جا کے اسٹرائک ڈاؤن ہوئے ہیں، یعنی وہ غیر آئینی اور غیر قانونی قرار دیے گئے۔ عدالتیں تو اس کا مطلب ہے عدیل، کم از کم یہ تو ہے نا کہ عدالتوں پہ تو اعتماد ہے آپ کو، عدالتیں اچھا کام کر رہی ہیں، اگر کوئی اس طرح کی بات ہوتی بھی ہے تو عدالتوں سے انصاف مل جاتا ہے۔ دیکھیں، عدالتیں اچھا کام کر رہی ہیں یا نہیں کر رہی وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن عدالتوں پہ ہمیں اعتماد ہے۔ ہاں، ہم عدالتوں پہ اعتماد کر کے عدالتوں میں جا رہے ہیں، اور ہم اپنی قانونی جنگ جو ہے وہ ایک عرصے سے لڑ رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف نے، چیئرمین تحریک انصاف جناب عمران خان صاحب نے ہمیشہ سے عدالتوں کا احترام کیا ہے، اور ان کی جو 27 سال کی جدوجہد ہے وہ آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر اور ایک آئینی اور قانونی جنگ ہے، اور ہمیشہ انہوں نے عدالتوں کا احترام کیا، آج بھی وہ عدالتوں کا احترام کر رہے ہیں، اور آج بھی ہم اپنے کیسز جو ہیں ان کا سامنا عدالتوں میں کر رہے ہیں۔ اچھا، آج جو معاملہ ہے اس پر خلاف آئے، لیکن اس کے باوجود ہم عدالتوں کے فیصلوں کا احترام کرتے ہیں۔ اچھی بات، سب کو احترام کرنا چاہیے عدالتوں کا۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ دل کہ ایک تو الیکشن کمیشن نے یہ پشاور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہے سپریم کورٹ میں چیلنج کیا ہے، دوسری جانب آپ کی پارٹی نے، پی ٹی آئی نے، الیکشن کمیشن کے خلاف توہین عدالت کی درخواست دائر کی ہے، اور اس میں یہ کہا گیا ہے درخواست میں
کہ جی حکم کے باوجود پشاور ہائی کورٹ نے جو حکم دیا تھا کل، اس کے باوجود بھی الیکشن کمیشن نے تحریک انصاف کا جو سرٹیفکیٹ ویب سائٹ پہ جاری نہیں کیا. تو اس پر دائر آج درخواست آپ لوگوں کی جانب سے بھی دائر کی گئی ہے، کیونکہ تمام پارٹیز کے اگر ڈال دیے ہیں الیکشن کمیشن نے ویب سائٹ پر تو پی ٹی آئی کو بھی ڈالنا چاہیے تھا. اسی کو جواز بنایا گیا ہے. دیکھیں پشاور ہائی کورٹ کا جو کل کا فیصلہ تھا اس میں واضح طور پر لکھا گیا تھا، واضح احکامات تھے کہ 15 منٹ کے اندر الیکشن کمیشن جو ہے وہ پی ٹی آئی کا جو سمبل ہے بیٹ کا، اس کا سرٹیفکیٹ اپنی ویب سائٹ کے اوپر نشر کریں. اور میرے خیال سے ابھی کئی گھنٹے گزرنے کے باوجود ابھی تک انہوں نے وہ نشر نہیں کیا اپنی ویب سائٹ کے اوپر. تو انہوں نے واضح طور پر توہین عدالت کی ہے، عدالت کے احکامات کی خلاف ورزی کی ہے، اور ان کے خلاف کیس بنتا ہے، اور تحریک انصاف نے عدالت میں کیس دائر کیا ہے اور ہم اس کو پرسو کریں گے. اچھا عادل، یہ بتائیے کہ یہ چونکہ بلے کا نشان ظاہر ہے آپ کی پارٹی کا سمبل ہے، اور اس پر ظاہر ہے آپ لوگ بضد بھی ہیں کہ جی ہمارا سمبل دیا جائے، اور جس طرح دوسرے پارٹیز نے انٹر پارٹی الیکشن اگر کسی نے کرائے بھی ہیں تو کل بڑے زبردست قسم کے ریمارکس بھی سامنے آئے پشاور ہائی کورٹ کے کہ جناب یہ باقی تو خاندانی پارٹیاں ہیں، موروثی سیاست چل رہی ہے، یہاں کم از کم خان صاحب نے کسی کو ٹکٹ اپنے علاوہ بھی کسی کو چیئرمین نامزد کیا اپنے خاندان کے باہر بھی. لیکن یہاں میں پوچھنا ہی چاہتا ہوں کہ اگر بلے کا نشان، جس طرح آپ پہلے بھی کہا گیا کہ جی بلہ کا نشان نہیں ملتا اگر پی ٹی آئی کو، تو کتنا فرق پڑے گا آپ کی جماعت کو اس الیکشن میں؟ دیکھیں سب سے پہلے تو میں یہ عرض کر دوں کہ یہ بلے کا نشان کا رولا ڈالا کیوں گیا ہے. یہ اس لیے ڈالا گیا ہے کہ ایک آج سے قریباً کوئی 1.25 سال پہلے 1.5 سال پہلے چیئرمین تحریک انصاف عمران خان صاحب نے ایک لنڈن ایگریمنٹ کا انکشاف کیا تھا، اور اس لنڈن ایگریمنٹ میں انہوں نے یہ بتایا تھا قوم کو کہ سب سے پہلے جو ہے وہ تحریک انصاف کو ڈسمینٹل کیا جائے گا، مجھے جو ہے وہ قید میں ڈالا جائے گا، نواز شریف کو واپس ملک لایا جائے گا، نواز شریف کو عدالتوں سے اہل قرار دیا جائے گا، اور بلے کا نشان ہم سے چھینا جائے گا، اور الیکشنز جو ہے اس میں بھرپور دھاندلی کی جائے گی. لیکن اس کے باوجود تحریک انصاف انشاءاللہ الیکشنز جیت جائے گی. تو یہ وہ لنڈن ایگریمنٹ ہے جس کی ساری شکیں جن کا ذکر عمران خان صاحب نے کیا تھا قوم سے، وہ ایک ایک کر کے سب سچ ثابت ہوئی ہیں. اور اب ایک آخری چیز رہ گئی ہے کہ الیکشنز کا انعقاد رہ گیا، اور انشاءاللہ جب بھی الیکشنز ہوں گے تحریک انصاف اس کو کلین سویپ کرے گی. تو بلے کا نشان تو لینا جو ہے وہ الیکشن کمیشن کی مجبوری اس لیے ہے کہ ریاست نے نواز شریف کے ساتھ لنڈن کے اندر ایک ایگریمنٹ کیا ہوا ہے، اور اس ایگریمنٹ پہ انہوں نے پورا اترنا ہے. چلیں یہ تو الزام ہے نا، دیکھیے اس طرح کے نشان چھیننا ہے. عادل ماضی میں اس طرح کے الزامات پہلے بھی لگتے رہے نا. خان صاحب کے اوپر بھی الزام تھا کہ لندن پلان بنایا جی، طاہر القادری سے ملے ہیں خان صاحب اور لندن پلان بنا اور دھرنے دیے گئے، پھر جو کچھ بھی ہوا اب بھی یہ الزام ہے. لیکن میں جاننا یہ چاہتا ہوں کہ اگر خدا نخواستہ جس طرح آپ لوگوں کی سوچ ہے کہ جی مل جائے، اگر نہیں ملتا تو پھر نیکسٹ سٹیپ کیا ہوگا آپ لوگوں کا؟ کیونکہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی بلّہ نہ بھی ملا، اگر تحریک انصاف کو کوئی اور انتخابی نشان ملتا بھی ہے تو زیادہ فرق نہیں پڑے گا. آپ کو بھی یہ لگتا ہے بطور سیاسی کارکن؟ دیکھیں الزام تو وہ ہوتا ہے کہ میں آپ پہ کوئی الزام لگاؤں اور وہ الزام سچ ثابت نہ ہو تو وہ الزام کہلاتا ہے. ایک اگر میں انکشاف کروں اور وہ انکشاف ایز اٹ از سچ ثابت ہو تو وہ پھر محض الزام نہیں ہوتا نا، وہ حقائق کی بنیاد پر وہ انفارمیشن ہوتی ہے جو کہ بعد میں سچ ثابت ہو جاتی ہے، تو اس کو الزام نہیں کہا جا سکتا. تو ابھی تک خان صاحب نے جتنے انکشافات کیے وہ سب سچ ثابت ہوئے ہیں. میرے خیال سے ان کو الزامات نہیں کہا جا سکتا. اور دوسری نہیں تو اس پہ اب زبانی کلامی باتوں کو عدیل عدیل عدالتوں میں تو نہیں لے کے جا سکتے آپ، یہ اس پہ کیس تو نہیں کر سکتے کہ جناب یہ دیکھ لیجئے ہمارے پاس ان طرح کی چیزیں سامنے آئی تھی اور آج وہی ہو رہا ہے جو ہم نے کہا تھا. نہیں، عدالتوں میں تو اس کو نہیں لے کے جانا چاہیے. عدالتوں میں یہ جو وہ ہوتی ہیں چیزیں ہوتی ہیں یہ عدالتوں میں نہیں جاتی. عدالتوں میں تو یہ جائے گی کہ کس طرح سے آئین کو توڑا گیا اور الیکشنز جو ہے وہ کے پی اور پنجاب کے ڈیلے کیے گئے، پھر کس طرح سے آئین کو توڑا گیا اور ملک کے جو جنرل الیکشنز ہیں ان کو ڈیلے کیا گیا، کس طرح سے آئین اور قانون کو توڑا گیا ملک میں اور غیر قانونی گرفتاریاں کی گئیں، کس طرح سے عدالتوں کے احکامات جو ہے وہ جوتے کی نوک پر رکھے گئے، کس طرح سے جو ہے وہ ملک میں فاشزم اور بربریت اور ظلم کی انتہا کی گئی. یہ چیزیں عدالتوں میں جاتی ہیں اور عدالتوں سے وہاں ان چیزوں پہ جو ہے وہ عدالتوں میں کیسز جو ہے وہ ہو سکتے ہیں. اس پہ یعنی جائیں گے آپ، یہ کہہ رہے ہیں کہ اس پر بھی آپ جائیں گے عدالتوں میں؟ بالکل جائیں گے، بالکل جائیں گے. ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے اور اس ملک میں یہ ظلم اور بربریت کا نظام اس طرح سے ہمیشہ کے لیے نہیں چلے گا. ایک دن انصاف کا پہیہ چلے گا
اور جب انصاف کا پہیہ چلے گا تو سب کا احتساب ہوگا انشاءاللہ۔ اچھا، بلے کے حوالے سے آپ نے نہیں کہا، اگر نہیں ملتا تو اس سے کتنا فرق پڑے گا آپ کی پارٹی بلے کو؟ کے حوالے سے بلہ اگر نہیں ملتا تو پاکستان تحریک انصاف کے پاس اس کے علاوہ اور بہت سارے آپشنز موجود ہیں، بہت سارے پلانز ایسے موجود ہیں کہ انشاءاللہ ہم الیکشنز میں پھر بھی جائیں گے۔ بلہ چھیننے کا ان کا مقصد یہ ہے کہ تحریک انصاف خدا نہ خواستہ الیکشن کا بائیکاٹ کرے اور بنگلہ دیش کے الیکشنز کی طرح ان کو واک اوور دے دیا جائے۔ وہ ان کی خام خیالی ہے، وہ ان کے خواب ہیں جو پورے نہیں ہوں گے۔ وہ تو آپ کے تحریک انصاف چیئرمین نے بائیکاٹ کہا نا، کرے وہ تو بیرسٹر گور صاحب نے بھی کہا کہ جی بلہ نہیں بھی ملے گا تو انتخابات تو ہم نے لڑنے ہیں اور ہم جیت کر آئیں گے، اسمبلیوں میں ساری بات بھی ہوگی، وہ تو ظاہر ہے۔ ہر صورت لڑیں گے اور انشاءاللہ انتخابات کلین سویپ کریں گے انشاءاللہ۔ اچھا، آپ خود بھی الیکشن لڑ رہے ہیں، آپ نے خود کہا کہ این اے کے کینڈیڈیٹ ہیں اس بار آپ، اس سے پہلے ظاہر پی ایس کے کینڈیڈیٹ تھے آپ اور جیتے بھی تھے اور اسمبلی گئے تھے۔ اس بار جو این اے کے آپ کینڈیڈیٹ ہیں شاہ فیصل سے، تو کیا انتخابی مہم شروع کر دی آپ نے یا ابھی انتظار ہے آپ کو؟ ہماری جو بیک آفس انتخابی مہم ہے وہ تو الحمدللہ ہم نے کمپلیٹ کی ہوئی ہے، اور جو ہم نے عوام کے درمیان جانا ہے تو وہ انشاءاللہ ٹکٹ جمع جب ہوں گے الیکشن کمیشن کے اندر، ٹکٹ جمع کراتے ہی انشاءاللہ ہم گراؤنڈ کی کیمپین سٹارٹ کر لیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلے ہم ذرا احتیاط کر رہے ہیں، کیونکہ ہمیں خدشہ ہے کہ ہمارے کینڈیڈیٹس کو اغوا کر کے ان کو دستبردار کروایا جائے گا، تو اس لحاظ سے تھوڑی سی احتیاط برتی جا رہی ہے۔ اچھا، اس میں لیکن جیسے ہی الیکشن عدیل، اس میں یہ بھی بتا دیجئے کہ چونکہ بہت ساری سیاسی جماعتوں نے اپنے ٹکٹس جاری کر دیے اپنے رہنماؤں کو، تو آپ کے یہاں بھی تمام لوگوں کو ٹکٹس دے دیے گئے ہیں جو بھی کینڈیڈیٹس تھے، جو فائنل کیے گئے آپ کی طرف سے؟ ہمارے ٹکٹ جو ہیں انشاءاللہ آج رات تک ویب سائٹ پہ جاری ہو جائیں گے۔ اچھا، جاری ہو جائیں گے۔ کچھ لوگوں کو جاری کر دیے گئے ہیں، جیسے آپ سے میری بات ہو رہی تھی تو آپ بھی الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں، آپ کو مل گیا ٹکٹ؟ ٹکٹ کسی کو جاری نہیں ہوا، ٹکٹ انشاءاللہ آج رات تک ویب سائٹ کے اوپر جب آفیشیلی لانچ ہوں گے تو ہی کہلائے گا کہ ٹکٹ جاری ہوگا۔ اچھا، کراچی کی 22 سیٹیں ہیں قومی اسمبلی کی، تو 22 پر امیدوار موجود ہیں آپ کے؟ ہر سیٹ پہ 8 10 10 امیدوار ہیں، اچھا، اور لڑائیاں چل رہی ہیں کہ کس کو دیا جائے۔ اچھا، ابھی الیکشن سے قبل تو کسی سے آپ کی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی یا ساتھ چلنے کی بات نہیں ہوئی؟ کسی طور پر کسی بھی پارٹی سے، کسی جماعت سے الیکشن سے قبل سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی کوئی بات نہیں ہوئی۔ لیکن ظاہر ہے الیکشن کے بعد تو پھر ظاہر ہے بہت ساری باتیں ہو بھی سکتی ہیں، حکومت کس نے بنانی ہے، آپ کی گورنمنٹ پارٹی جیتتی ہے، کوئی اور پارٹی جیتے گی، پھر تو سب کے لیے دروازے کھلے ہیں پی ٹی آئی کے۔ الیکشنز کے بعد پھر بانی چیئرمین تحریک انصاف جناب عمران خان صاحب فیصلہ کریں گے کہ کس سے ایڈجسٹمنٹ ہو سکتی ہے، کس سے نہیں۔ اور آپ کے لوگ جو 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے جن پہ ایف آئی آریں موجود ہیں، جو روپوش بھی ہیں، ان کے حوالے سے وہ کیا انتخابات میں نظر آئیں گے ہمیں؟ ان کو بھی ٹکٹس دیے گئے ہیں؟ بالکل لڑیں گے الیکشن، اور کسی کے اوپر ایف آئی آر کا ہونا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ الیکشن کنٹیسٹ نہیں کر سکتا۔ الیکشن کو کنٹیسٹ کر سکتا ہے، اس کا رائٹ ہے آئین اور قانون کے مطابق، اور انشاءاللہ کنٹیسٹ کریں گے۔ کنٹیسٹ اس پہ کریں گے بھی، اور بلہ نہیں بھی ملا۔ بہت شکریہ عدیل احمد، پی ٹی آئی کے سینئر رہنما ہمارے ساتھ موجود تھے، اور وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے بھی اس بار این اے کا نیشنل اسمبلی کے لیے ان کو ٹکٹ کے حوالے سے بات ہوئی ہے، اور شاید ان کو بھی ٹکٹ مل جائے شاہ فیصل سے این اے 232 سے۔ تو ان کا یہ کہنا ہے کہ بلہ کا انتخابی نشان اگر نہیں بھی ملتا تو ہمارے پاس پلان بی، سی، ڈی اور بہت سارے پلان موجود ہیں، کوئی بہت زیادہ فرق نہیں پڑے گا۔ لیکن بظاہر یہ لگتا ہے کہ بلے کا انتخابی نشان اگر نہیں ہوتا پی ٹی آئی کے پاس تو کافی فرق پڑے گا، لیکن چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، راتوں رات چیزیں پہنچائی جا سکتی ہیں، بتایا جا سکتا ہے کہ جناب اس بار یہ نہیں، یہ انتخابی نشان ہے۔ ماضی کی اگر ہم بات کریں تو 1985 میں محترمہ بینظیر بھٹو جب موجود تھیں، اس وقت تلوار کا نشان ہوا کرتا تھا پیپلز پارٹی کا، تو واپس لے لیا گیا تھا، اور پھر انتخاب لڑا 88 میں پہلا محترمہ بینظیر بھٹو شہید نے پیپلز پارٹی نے، تو تیر کا نشان ان کو ملا تھا۔ لیکن اس زمانے میں ظاہر سوشل میڈیا نہیں تھا تو بڑا مشکل تھا، لیکن اس زمانے میں پیپلز پارٹی نے نہ صرف بتایا اپنے لوگوں کو، بلکہ وہ الیکشن بھی وہ جیتے اور محترمہ پہلی بار پاکستان کی وزیر اعظم بنی۔ اب یہاں پر ایک چھوٹا سا بریک لے لیں، بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں۔ ایک اور بڑی اہم خبر ہے جس پر ہمیں بات کرنی ہے، لیکن اس چھوٹے سے بریک کے بعد کہیں مت جائیے گا، دیکھتے رہیے اردو نیوز نیٹ ورک۔